بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد ممرہ۔ آج کی اس گفتگو میں واٹس ایپ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کہنا میرے ذہن میں تھا، اور میں خصوصاً دین کا کام کرنے والے اور دیندار طبقے سے مخاطب ہوں۔ واٹس ایپ کے استعمال کے تعلق سے چند خلجان میرے ذہن میں تھے، وہ پیش کر دوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ واٹس ایپ کا استعمال کی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت میں تو سیدھی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کا جواز ہے، یعنی امر مباح ہے۔ آپ استعمال کرو یا نہ کرو، ثواب اور گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ استعمال کیا کرتے ہو اس پر موقوف ہے ثواب کا مدار اور گناہ کا مدار، کہ آپ کا استعمال کیا ہے۔ آپ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہو، ناجائز استعمال کرتے ہو، جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہو، غلط اور بری بے حیائی فحش باتیں پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کا وبال ہے۔ اور اگر آپ اس کا استعمال بھلائیوں کے پھیلانے میں، سچ کے پھیلانے میں، خیر کی بات کے پہنچانے میں استعمال کرتے ہو تو اس کے اندر اجر و ثواب ہے۔ آپ اپنی دنیا کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہو، کوئی ڈاکیومنٹ بھیج دیتے ہو، کوئی پیغام بھیج دیتے ہو، کوئی واٹس ایپ کال کر لیتے ہو، تو اس کا جواز ہے، آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا کمیونیکیشن سورس ہے، جیسے موبائل فون کمیونیکیشن سورس ہے۔ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ وہ موبائل فون تو خوب استعمال کرتے ہیں، اور واٹس ایپ کے استعمال کو مکروہ تحریمی تو کم سے کم سمجھتے ہیں کہ یہ تو حرام کے قریب ہے۔ جس طرح موبائل ایک کمیونیکیشن یعنی رابطے کا ذریعہ ہے، اس طرح واٹس ایپ بھی ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس کے استعمال کیا ہے یہ آپ پر موقوف ہے۔ جائز کاموں کے لیے، بھلے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے اس کا استعمال کرو۔ جتنی درجے کی نیکی کا کام آپ اس کے ذریعے کرو گے، اتنے درجے کا اجر انشاءاللہ ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ اور آپ ناجائز استعمال کسی چیز کا کرو، اس کا گناہ تو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ واٹس ایپ پر کوئی بے حیائی کی اور کوئی بری بات کو شیئر نہ کیا جائے، کوئی غلط بات کو نہ چلایا جائے جس سے حیا ختم ہوتی ہو، جس سے لوگوں میں غیرت ختم ہوتی ہو، اس بات کے چلانے سے احتیاط کیا جائے۔ نمبر 2 ذہن میں یہ بات ہے کہ اس واٹس ایپ کو اپنی ضرورت کے لیے تو ضرور استعمال کیا جائے۔ ہر آنے والی پوسٹ اپنے پاس کوئی لوگ بہت بھیجتے ہیں، بہت سارے گروپ بھی ہیں، اور گروپ میں بھی بہت سی پوسٹنگ چلتے رہتی، میسیجنگ چلتے رہتی ہے۔ ہر بات کو دوسروں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ پہلے آپ سن کر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ بات لوگوں تک پہنچانے جیسی ہے، کہنے جیسی ہے، افادیت ہے، آپ پوسٹ کرو۔ پوسٹ کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پوسٹ کرنا ہے، کوئی بات آپ کو لوگوں تک میسیج بھیجنا ہے، تو یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ اس کو فلٹر کریں، بات کو کوئی غلط بات آپ کے ذریعے سے نہ چل جائے۔ میرا مشاہدہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہوا ہے کہ جو خود کوئی بات سنتے نہیں ہیں، جیسے ہی کوئی پوسٹ آئی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور فوراً فارورڈ کر دیا۔ میں نے اس کو آزمایا بھی ہے کہ میں نے کسی کو کوئی پوسٹ بھیجی، جب میرے محسوس ہوا کہ یہ بغیر دیکھے سنے بھیج رہا ہے، تو اس کو اپنی میں نے کوئی پوسٹ بھیجی۔ وہ 12-15 منٹ کی ویڈیو تھی یا آڈیو تھی، 2 منٹ میں وہ میرے پاس جو ہے ریٹرن آتی ہے، اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی نے صرف ڈاؤن لوڈ کرنے کا جو وقت لگا وہی اس لیا ہے، اس نے دیکھا تک نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، جھوٹی باتیں، افواہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی وہ آدمی دروغ گو اور جھوٹا ہے جو ہر اس بات کو دوسروں کو کہنا شروع کر دے جو اس نے سنی ہے، اس کی تحقیق نہیں، اس نے پھیلانے شروع کر دی۔ اسی کو افواہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی ہدایت یہ کہ افواہوں کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنے۔ بہت سی افواہیں رہتی، فساد کی افواہ پھیلا دی، حادثے کی افواہ پھیلا دی۔ ایک پوسٹ آئی تھی میرے پاس کہ فلاں مولانا نے فلاں علاقے میں چلہ لگایا، بھری پوری مسلمانوں کی آبادی کے علاقے کا تذکرہ تھا جو میرے رہائش کے بہت قریب کا علاقہ ہے، کہ 40 لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ کر مرتد ہو کر شادیاں کر لی ہے،
تو میں نے سوال بھیجا کہ بھائی وہ مولانا جن کا نام آپ نے لے کر 40 لڑکیوں کے ارتداد کی خبر دی ہے، وہ ایسی بستی کی خبر ہے جہاں دیندار، مالدار، سمجھدار، سماجی حیثیت رکھنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، 25-30 کلومیٹر پہ میں رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا یہ مولانا کون ہے جن کو خبر ہو گئی۔ تو اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں، بس کسی نے بھیجا، اور بھیجنے والے ساتھی بھی ذمہ دار قسم کا آدمی تھا۔ غفلت ہے، کوئی آدمی برا نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ جلدی سے باخبر کر دوں میں، لیکن جلدی سے باخبر کرنے کے چکر میں مدعے کی بات یہ ہے کہ وہ بات غلط پھیل جاتی ہے۔ ایک پوسٹ ہے کہ یہ فلاں مسجد کے، دلی کی فلاں مسجد کے یہ مؤذن صاحب ہے، انہوں نے مکتب میں ایک بچے کی جو ہے وہ تنبیہاً اس کو مارا، تو اس کے باپ نے آ کر کے ایسی پٹائی کی مؤذن کی، اور پھر بھیانک پٹائی کا منظر، دلدوز منظر تھا۔ اس طرح کسی انسان کی پٹائی ایک جانور ہونے سے کم نہیں، یعنی بہیمیت کہا جائے گا اس کو، کہ یہ تو جانور پنے کی بات ہے کہ کسی انسان کو کوئی پیٹے۔ اس میں ایک آ گیا تھا کہ فلاں مسجد کے فلاں مؤذن دہلی کی، تو ذرا سا غور کرتا بھیجنے والا تو نہ وہ دہلی کا علاقہ تھا، بات چیت کرنے والوں کا انداز جو تھا وہ دہلی کا نہیں تھا، پاکستان کا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پٹائی جس کی ہو رہی تھی وہ کسی زاویے سے مؤذن نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بھائی وضع قطع بھی بتاتی ہے کہ باشرہ ہے، بغیر شرح کا غیر شرعی وضع قطع ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد جہاں پٹائی ہو رہی تھی وہ کسی زاویے سے مسجد لگ نہیں رہی تھی، جو الماری وغیرہ اس کے پیچھے تھی۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بھیجنے والا غور کرتا نہیں ہے، سینسٹیوٹی سمجھ کر فوراً کہ سینسٹیو باتیں ہیں، ان باتوں سے جس میں باہم نفرتیں پھیلے، باہم فرقے بڑھیں، باہم جھوٹ پھیلے، ان باتوں سے احتراز کرنا، واٹس ایپ کا استعمال کم۔ بعض لوگ اس طرح سے، جیسے مائیں بچوں کو پیمپر پہناتی ہے نا، چڈی، تو وہ بار بار دیکھتی ہے کچھ آیا کہ نہیں آیا، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ بار بار چیک کرتے ہیں کہ کوئی پوسٹ آئی کیا، کوئی کچھ بھیجا کیا، بار بار دیکھتے رہنا نہیں۔ اس کا ٹائم ٹیبل مقرر کریں، یا اپنے فرصت کے لمحات میں آپ واٹس ایپ کا استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی مزاحیہ بات، کوئی لطیفہ آپ نے بھیج دیا، شرعی حدود میں رہ کر کے مزاحی بات آپ نے، یا کوئی دل بستگی کی بات آپ نے کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات جس سے تشویش معاشرے میں پھیلے، یا نفرت معاشرے میں پھیلے، یا جھوٹ معاشرت میں پھیلے، یا بے حیائی معاشرت میں پھیلے، ہمیں اپنے آلات کو اس کا ذریعہ نہیں بنانا۔ آپ اس کو خیر کی چابی بھی بنا سکتے ہو، اور اس کو شر کا تالا بھی بنا سکتے ہو، اور شر کی چابی بھی بنا سکتے ہو، خیر کا تالا بھی بنا سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی کی بشارت فطوبى لعبد من جعلہ اللہ مفتاح للخیر ومغلاق للشر، بشارت اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے، اور بربادی اور شخص کے لیے جو شر کی چابی اور خیر کا تالا بنے۔ تو ہم ہر بات، ہر پہلو میں واٹس ایپ کے استعمال کے بارے میں اس کی مثبت اور منفی باتوں کو بیان کروں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں جن سے بات کر رہا ہوں، جو میرے مخاطبین ہیں، جن سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ خود بھی اپنی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو سمجھ بوجھ کر واٹس ایپ ہی نہیں بلکہ ہر سوشل میڈیا کا استعمال آپ کریں۔ ایک طبقہ محتاط لوگوں کا ہے کہ جو اول تو موبائل ہی رکھنا نہیں چاہتا ہے کہ صاحب یہ مصیبت ہے، دوسرے موبائل رکھ لیا تو وہ اینڈرائڈ یا ایپل نہیں رکھتا ہے کہ صاحب انٹرنیٹ کا استعمال کرنا پڑے، اور تیسرے اگر اس نے ایسا موبائل لے بھی لیا تو وہ جو ہے اس پر سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ کیمرے کا بے تحاشا استعمال بھی مفسدات میں سے ہے جو ہے موبائل کے، جس میں واٹس ایپ پر یعنی آپ تصویریں شیئر کرو اپنے گھر کی عورتوں کی جو پردے میں ہوتی ہیں۔ تو اب حج کو جا رہے ہیں تو عورتوں کی تصویریں شیئر ہو رہی ہے، اب وہ پردہ دار عورت ہے اور حج جیسے فرض پر جا رہی ہے، وہ حج کے نام پہ بے پردہ ہو رہی ہے۔ یہ مستقل ایک بیان ہے۔ تو یہ ہمارے شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہ ہو، غلط کے پھیلنے کا ذریعہ نہ ہو واٹس ایپ کا استعمال یا کسی بھی سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس وقت تو میں خاص طور پر سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عام لوگوں کی دسترس میں آ گیا ہے اور عام لوگ اس کے استعمال کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ تو اس پر میں نے پہلے بات کی ہے، کچھ ایسی چیزیں دیکھ کر۔ تو باقی احتیاط کی اور کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، عقل مندرہ
اشارہ کافی است کہ سمجھداروں کو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور جو سمجھنا چاہے نہ چاہے اس کے لیے آپ پورے کتابیں الٹ کر رکھ دو کہ ساتھ پنڈت کو ہرایا کہ کیسے ہرائے کہ لاکھ سمجھائے میں مانا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، اور کسی بھی چیز کے خلاف شرع استعمال سے ہماری حفاظت کرے، اور ہر چیز کو شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واٹس ایپ کے بارے میں نے عرض کیا ہے، خصوصاً اس کے لیے بھی یہ کلمات اور یہ دعائیہ کلمات میرے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے جو ہے صحیح فہم اور سمجھ دینے کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر الدعوات